ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان، اپنی نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کیا، لیکن حضور اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہمارے دور میں جو اپنے آپ کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہم حدیث کے دعوے دار ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور آج یہ سوال بھی آیا تھا، ارمان نام کا ایک اہل حدیث ہے ان کی طرف سے، کہ حضور کو جو نبوت ملی 40 سال کے بعد ملی۔ ان کے بہت بڑے ایک جوکر ہیں، انہوں نے بھی اپنے اسپیچ میں کہا تھا کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ یہ بہت بڑی جہالت، بہت بڑی ہٹ دھرمی، اور ان کا یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ بلکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کیا، لیکن آپ نبی اس وقت بھی تھے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ اب ترمذی شریف جو سیاہ ستہ کی بہترین کتاب ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام حاکم نے اپنی کتاب میں لکھا، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ آپ حضرات سماعت فرمائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ قال وآدم بین الروح والجسد۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف کے اندر ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور کئی جو حدیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور روح کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول خود کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ کنت نبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح بھی نہیں ڈالا گیا تھا، اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو پیدا نہیں کیا گیا۔ تو جو لوگ حدیث کے دعوے دار ہیں ان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ دیکھیے قرآن کے اندر بھی موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بچپنے میں اپنی ماں کے گود میں کلام فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی کتاب لے کے آیا ہوں۔ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی ہیں جب بچپنے میں ہیں، اس وقت بھی آپ نبی ہیں، تو عیسیٰ کے بھی نبی ہمارے نبی، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہمارے نبی۔ تو عیسیٰ اگر بچپن میں پنگھوڑی میں نبی ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی پیدائش سے نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کریمہ جو ہے اس وقت بھی نبی ہیں جب حضرت آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری وانا من نور اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔
اور آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم میں اللہ کے نور سے ہوں، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے نور سے ہیں۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، ان کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں حضور کا بغض ہے، حضور کی عداوت ہے، حضور کی دشمنی ہے۔ وہ حضور کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں اور حضور کی ذات پہ انگلی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جسے قرآن کی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی میں، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے ایک بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ پیش کیا، جو دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی۔ دیکھیے کتنے ظالم لوگ ہیں، اپنے مطلب کے لیے حدیثوں کے معنی بدل دیتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے حدیثوں کے معنی بدل دیتے ہیں۔ آپ دیکھو انہوں نے کہا کہ نبی جاہل تھے، بولیے معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور تو جاہل تھے۔ بتائیے انہوں نے کیا کہا کہ حضور تو جاہل تھے، کہا بخاری شریف میں کہا کیا کہ جب جبریل امین آئے وہی لے کر کے، تو جبریل نے کہا کہ پڑھو، اقرا پڑھو، تو حضور نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ بتائیے انہوں نے معنی بدل دیا کہ حضور نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جاہل ہے، یعنی حضور جاہل ہیں۔ اور آج کا جو اہل حدیث ہے یہ بہت بڑا عالم ہے۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے یہ، ان کی جو مولانا ہیں وہ فضلت الشیخ ہیں، فضیلت الشیخ مت کو ان کو، فضلت الشیخ کہو ان کو، یہ فضیلت الشیخ ہیں، یہ شیخ الحدیث ہیں، اور ہمارے نبی جاہل ہیں۔ انہوں نے وہ اسکرین شاٹ میں جو ان کے مولویوں نے ترجمہ کیا ہے وہ میرے پاس بھیجا تھا، وہ موجود ہے میرے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور جاہل ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہل ہیں؟ اگر حضور جاہل ہوں تو دنیا سے امان نہیں اٹھ جائے گا۔ قرآن تو کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تو کہتا ہے کہ ہم نے قرآن سکھایا حضور کو، حضور قرآن تو کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ بولیے حضور جاہل ہے؟ حضور کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ نے زمین و آسمان کے تمام زبانوں کا علم آدم کو عطا فرمایا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حضور جانتے ہیں میں نے مصطفیٰ کو قرآن سکھایا، آج کا اہل حدیث کہہ رہا ہے کہ حضور جاہل ہے، اور دلیل پہ وہ حدیث جس کا ترجمہ غلط کر کے کہ ما انا بقاری کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ سنو حقیقت یہ ہے ظالموں، تم بخاری بھی پڑھتے ہو نا تو حضور کی شان گھٹانے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی جبریل آئے، کہا اقرا، آپ پڑھیے، اقرا آپ پڑھیے۔ حضور نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھتا، نہیں پڑھوں گا میں۔ کیوں؟ اگر جبریل علیہ السلام کے کہنے پہ کہ آپ پڑھیے حضور پڑھتے تو آج کا حدیث کیا کہتا کہ جبریل استاذ ہے اور حضور شاگرد ہے۔ جبریل کے کہنے پہ اگر حضور پڑھتے تو حضور کے جو دشمن وہ کیا کہتے کہ جبریل پڑھانے والے اور نبی پڑھنے والے۔ جبریل کو استاذ بتایا جاتا اور حضور کو شاگرد بتایا جاتا، جبریل کا مرتبہ حضور سے بڑھایا جاتا کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو ہوتا کون ہے مجھے پڑھانے والا؟ مجھے تو میرا رب پڑھاتا ہے، مجھے تو میرا اللہ پڑھاتا ہے۔ حضور امی لقبی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ کسی کے پاس نہیں پڑھے، دنیا کے اندر آپ کسی کے پاس نہیں پڑھے، ورنہ دنیا والے کہتے کہ ہم نے نبی کو پڑھایا تو ہم نبی سے مرتبے میں بڑھ گئے، ہم نبی سے مقام میں بڑھ گئے کہ ہم استاذ ہیں، نبی شاگرد ہے۔
تو دنیا کے سامنے کسی کے سامنے حضور شاگرد بن کے نہیں آئے، بلکہ آپ امی لقبی ہیں. دنیا میں کسی کے سامنے آپ نے نہیں پڑھا، جو کچھ بھی پڑھایا اللہ نے آپ کو ہر چیز سکھا دیا. اور کیسے سکھا دیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہوں کو خط لکھا، جو الگ الگ ملکوں میں بادشاہ تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی. بخاری شریف کے اندر یہ حدیثیں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ خطوط لکھے، خود لکھ کے اور لکھ کر کے بھجوائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا. یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود ہی سکھا دیا تھا. جبریل نے کہا اقرا، آپ پڑھیے. حضور نے کہا ما انا بقاری، نہیں پڑھتا میں، تو کون ہوتا ہے پڑھانے والا؟ پھر اس حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جبریل نے دبوچا 3 مرتبہ. پھر جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری 5 آیت پڑھ ڈالی، پوری 5 آیت خود سے پڑھ ڈالی. ظالموں، جس حدیث سے تم حضور کو جاہل کہتے ہو، اسی حدیث سے حضور کا علم ثابت ہو رہا ہے. اگر حضور جانتے نہیں تو پوری 5 آیت حضور نے کیسے پڑھ لی؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے لوگ ہیں جو بخاری کے نام پہ، حدیثوں کے نام پہ لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اپنے مطلب کے لیے ترجمے اور معنی بدل دیتے ہیں. پوری دنیا اہل حدیث کو میرا چیلنج ہے، پوری دنیا اہل حدیث کو، کہ ما انا بقاری کا ترجمہ تم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. چاہے فن نو کو لے لو، فن صرف کو لے لو، فن ادب کو اٹھا لو، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں پڑھوں گا. صلو علی الحبیب.